آپ کے دل پر تالا لگ جاتا ہے، آپ کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، آپ کے دل پر زنگ آ جاتا ہے، آپ کی سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، آپ بڑی دور کی گمراہ. یہ سارے الفاظ قرآن کے ترجمے کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. بہرحال باقی آپ کا کام ہے، سوچیں یا نہ سوچیں، انجام آپ کو خود اچھا یا برا آپ کے سامنے آنے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا زندگی مختصر ہے؟ بالکل مختصر ہے. آپ دیکھ لیں، بڑے بوڑھے آپ کے گھر میں ہوں گے، آپ 70 سال کے، 65 سال کے، 60 سال کے. آپ ان سے پوچھیں، آپ کے امی ابو سے پوچھیں کہ ابو کچھ وقت کا پتہ چلا؟ آپ نے 70 سال گزار دیے. تو ابو کہیں گے بیٹا کچھ بھی پتہ نہیں چلا. تو دیکھیں، آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے 25 سال گزار دیے ہوں اس دنیا میں، ہو سکتا ہے آپ نے 20 سال گزار دیے ہوں، 30 سال گزار دیے ہوں. آپ خود دیکھ لیں، اپنے متعلق سوچیں کہ زندگی کا پتہ نہیں چلتا، یہ بہت جلد گزرنے والی ہے. اور دیکھیں، زندگی کا ایک مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تمہارا کیا خیال ہے انسان کہ میں نے تمہیں بے مقصد بنایا ہے، عبث بنایا ہے، فضول بنایا ہے، اور میں تم سے پوچھوں گا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، یہ سب کچھ باطل نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے. اور اگر کوئی اس کو بے مقصد سمجھتا ہے، اس تخلیق کو بے مقصد سمجھتا ہے، تو وہ کافر ہے. ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے. فویل للذین کفروا، کافر جائے گا جہنم میں. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، ایک تو زندگی مختصر ہے اور زندگی بڑی قیمتی ہے. یہ جو ہے، یہ زندگی جو ہے یہاں خریداری کی جگہ ہے اور محنت کی جگہ ہے. یہاں ایک چیز کا آپ سودا کرتے ہیں اور اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. اور بلا کسی تمہید کے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس دنیا کے بعد کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. تو یہ اس مختصر زندگی میں اگر اپنے آپ کو آپ نے نہیں پہچانا اور آپ من چاہی زندگی گزارتے رہے، اللہ سے آپ نے کوئی تعلق نہ جوڑا، کوئی رابطہ نہ بنایا، اور اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر کے اگر آپ جینا چاہتے ہیں یا جینا چاہ رہے ہیں، تو یقین جانیں آپ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. یہ زندگی تو مختصر ہے، گزر جائے گی. جو نہیں گزرے گی وہ ہماری حقیقی زندگی ہے. وہ شروعات ہوں گی برزخی زندگی سے. برزخ کی بھی ایک زندگی ہے، پھر اس کے بعد قیامت ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے اپنے انجام تک سب لوگ پہنچ جائیں گے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. آخرت میں کیا ہوگا؟ ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی اور دوسری ٹولی جو ہے جہنم میں جائے گی. اور دیکھیں، جہنم اور جنت کا فیصلہ آپ کی موجودہ زندگی پر ہوگا. اگر آپ نے یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر آپ نے دوزخ سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے کوشش نہ کی، تو یقیناً پھر دوزخ آپ کا ٹھکانہ ہوگا. یہ مختصر بات ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں. دوبارہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے دوزخ والے کاموں سے بچنے کی کوشش نہ کی اور جنت میں جانے والے کاموں کی کوشش نہ کی، تو آپ پھر یقیناً دوزخ میں جائیں گے. اور دیکھیں، میں آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں کہ جنت کی قیمت اگر آپ نے ادا نہ کی تو آپ کو دوزخ مفت میں ملے گی. جنت کی ایک قیمت ہے، اور وہ قیمت کیا ہے
وہ قرآن میں بیان کی گئی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، یعنی خرید لیے ہیں، اور عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ ہم نہ مال دینا چاہتے ہیں نہ جان دینا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کنجوس ہیں، ہم بخیل ہیں، کنجوس ہیں، سب کچھ اپنے پاس ہم سمیٹ کے رکھتے ہیں۔ انسان مرتے مر جاتا ہے، لیکن نہ وہ اللہ کی راہ میں جان خرچ کرتا ہے نہ مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہماری تباہی تو اسی لیے ہو رہی ہے۔ بہرحال تو دیکھیں، زندگی میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اور تھوڑا سا وقت ہے اور اس میں موت کی بھی بارے میں بات کروں گا۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی جو ہے ایک امتحان ہے، اور امتحان کے بعد آپ نے واپس اپنے وطن جانا ہے۔ موت کی حقیقت کیا ہے؟ موت کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ بس آپ مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ جب انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں ظاہر کی، تو اس کی باطن کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ انسان جب ظاہر دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ حقیقی زندگی میں لوٹ جاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، موت کی حقیقت اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ موت کا وقت جو ہے دراصل انتقال ہے، آپ منتقل ہو جائیں گے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف۔ یہ عالم مادیات ہے، عالم مادیات ہے۔ لیکن اس کے بعد جب آپ کی موت کا وقت آتا ہے تو اس عالم مادیات سے آپ چلے جاتے ہیں، آپ پھر عالم برزخ یا عالم قبر کہہ لیں، اس میں آپ چلے جاتے ہیں۔ وہ الگ حقیقی زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب ان کو موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے۔ اب سونا جو ہے، یعنی سونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم غافل ہیں۔ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ زندگی کی شام تو ہے، لیکن آپ کی زندگی کی حقیقی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ موت جب آتی ہے، انسان حقیقی زندگی کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے۔ موت کوئی چیز نہیں ہے، موت صرف ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف جانے کی حقیقت ہے۔ یعنی آپ ایک عالم سے رخصت ہو کر دوسرے عالم میں چلے جاتے ہیں، اس کو آپ عالم قبر کہہ لیں، اس کو آپ عالم برزخ کہہ لیں، اس کو آپ عالم مثال کہہ لیں۔ یہ تینوں ایک ہی عالم کے تین نام ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے جو ہے برزخ ہے، قیامت کے دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے جو کچھ بھی ہوگا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو موت کی بات بتا رہا تھا، اور یہ سوال مجھ سے کسی نے کیا تھا کہ آپ موت کے بارے میں بیان کریں، تو موت کا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی ایک تو عارضی ہے بالکل، اور پھر یہ ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس میں ہمارا امتحان ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل آپ سے ہو نہیں سکتا جب تک آپ کی نیت درست نہ ہو، جب تک آپ کی منزل اللہ نہ ہو، آپ حسن عمل کر ہی نہیں سکتے، اور اگر کر بھی رہیں بظاہر تو وہ باطل ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، اور آپ نے اللہ سے سودا نہیں کیا ہے، بیعت نہیں کی ہے، تو آپ کا ہر عمل باطل ہے، بیکار ہے، فضول ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال موت دیکھیں، موت کی حقیقت اور کچھ بھی نہیں ہے۔ موت کے وقت صرف آپ کی روح جو ہے اس جسم سے پرواز کر جاتی ہے، روح قبض کر لی جاتی ہے، اور قبض کرنے کے بعد آپ چلے جاتے ہیں عالم قبر میں، عالم برزخ میں۔ تو قبر وہ اس گڑھے کا نام نہیں ہے، لیکن قبر ایک عالم ہے، عالم قبر، آپ اس میں چلے جاتے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، برزخی زندگی وہ ایک حقیقت ہے۔ تو موت کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم تو اصل میں
موت کا غم مناتے ہیں، اور جب انسان دنیا میں آتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں۔ تو دیکھیں، خوشی اور غم تو صرف اس شخص کے لیے ہے۔ خوشی اس وقت ہے کہ جب آپ اپنی منزل کو پہچان لیں، اپنے اللہ کو پہچان لیں، اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں اور چلنے لگیں، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی برکت کی بات ہے۔ اور اگر آپ اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں اور آپ نے اپنی منزل کو نہیں پہچانا، تو آپ کی زندگی میں آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے، آپ کے دل پر تالا لگ جاتا ہے، آپ کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، آپ کے دل پر زنگ آ جاتا ہے، آپ کی سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، آپ بڑی دور کی گمراہ۔ یہ سارے الفاظ قرآن کی ترجمے کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ بہرحال باقی آپ کا کام ہے، سوچیں یا نہ سوچیں، انجام آپ کو خود اچھا یا برا آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم